منبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت و سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نورانی بز معراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہے۔ دیکھیے یہ جلسے، یہ محفلیں زیادہ تر ہماری ہوتی ہے، الحمدللہ نیت یہ رکھے کہ ہم ان سے کچھ حاصل کر کے جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطبہ اہل سنت کی لمبی فہرست ہے، ابھی ہمیں بہت معتبر بیانات سننا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ آئیے تبرک پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مادن جود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھئے جب درود پاک پڑھنے کو کہا جائے، آیت درود تلاوت کی جائے، تو اس وقت ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ درود پاک پڑھیں۔ ایسا لگتا ہے درود پاک سننے کے بعد کہ بہت سے لوگوں کو درود پاک پڑھنا آتا ہی نہیں۔ اس لیے جب بھی کہا جائے بلند آواز سے پڑھا کریں تاکہ الزام نہ لگے کہ لوگوں کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر کہتے ہیں، میرے نبی کے نور سے آگے نہیں گئے، میرے نبی کے نور سے آگے نہیں گئے، جبریل بھی حضور سے آگے نہیں گئے۔ سبحان اللہ کہیں گے آپ لوگ؟ میرے نبی کے نور سے آگے نہیں گئے، جبریل بھی حضور سے آگے نہیں گئے، اور خواہش تو دل میں بہت تھی موسیٰ کلیم کے، خواہش تو دل میں بہت تھی موسیٰ کلیم کے، لیکن وہ کوہ طور سے آگے نہیں گئے۔ خواہش تو دل میں بہت تھی موسیٰ کلیم کے، لیکن وہ کوہ طور سے آگے نہیں گئے، اور ہم کو خدائے پاک کا دیدار چاہیے۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر بندے کو چاہیے۔ ہم کو خدائے پاک کا دیدار چاہیے، ہم وہ نہیں کہ حور سے آگے نہیں گئے۔ اور جو مدینہ پاک جن کو اللہ تعالیٰ حاضری نصیب کرتا ہے مدینہ پاک کی، ان کو چاہیے کہ مدینہ پاک حاضری دے تو روضہ رسول سے فیض حاصل کریں۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے اس دور میں خرید و فروخت پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، جبے خرید لوں گا میں، جانماز خرید لوں گا میں، مصلی خرید لوں گا، کھجور خرید لوں گا، خرید و فروخت پہ زیادہ ہوتا ہے۔ مگر عاشق رسول کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ عاشق رسول جب حاضر ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ شاعر نے اپنے قلم سے 2 مصروں میں لکھ دیا کہ میرے نبی کے نور سے آگے نہیں گئے، جبریل بھی حضور سے آگے نہیں گئے، خواہش تو بہت تھی دل میں موسیٰ کلیم کے، لیکن وہ کوہ طور سے آگے نہیں گئے۔ آگے لیتے ہیں کہ مدینہ پاک پہنچ کر یہ دیکھا، مدینہ پاک پہنچ کر یہ دیکھا، زمزم سے اور کھجور سے آگے نہیں گئے۔ سبحان اللہ، زمزم سے اور کھجور سے آگے نہیں گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات پاک کو تلاوت کیا، سورہ بنی اسرائیل 15 میں پارے، ایک آیات پاک کو مکمل تلاوت کیا۔
اس آیت پاک کو بارہا آپ لوگ سنتے بھی ہیں، علماء کرام سناتے بھی ہیں، مگر اس آیت پاک پہ غور کریں۔ ایک زمانہ ہوتا کہ آیتیں یاد کرنے کے لیے علماء کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو حدیثیں سیکھنے کے لیے اپنے شہر سے دور و دراز سفر کر کے دوسرے شہر کے لیے جانا پڑتا تھا۔ آج الحمدللہ وہ دور ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ کھاتے گاؤں شہر میں کئی سارے علماء کرام ہیں۔ دارالعلوم غوثیہ فیضان اعلیٰ حضرات کے شہر میں مدرسوں کی کمی نہیں، عالی شان مسجدیں، بہترین عالم دین، اور الحمدللہ ایک عالم دین مولانا ریحان صاحب کی شکل میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے دیا۔ بس سیکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک آ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جن مسائل کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ سکھائے جائیں گے۔ سیکھنے والے اب اس دور میں ساری سہولتیں، ساری فیسیلیٹیز ہیں اور ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم اگر معراج کے مطلب کو سمجھ لیں اور یقیناً اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرما دیتے ہیں۔ معراج میں کل 5 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ اس میں باطل طبقوں کو جواب دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کے یہ 5 حروف شاہد گواہ ہیں۔ معراج کے پہلے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ میم۔ کیا کہتے ہیں؟ میم۔ اور میم سے اگر بنے گا تو محمد بنے گا۔ سبحان اللہ۔ میم سے بنے گا تو محمد بنے گا، عین سے بنے گا تو عرش اعظم بنے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم سے گزرے۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 2۔ اب تیسرا حرف را۔ کیا ہے؟ را۔ کب آئے؟ تو یہ شہادت دیتا ہے کہ رات کے حصے میں۔ بہت بڑھیا۔ چوتھا حرف الف۔ کہاں گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے گئے۔ اب 5واں حرف جیم ہے، اور یہ 5واں حرف اس واقعے کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آج اعتراضات کتنے ہوتے ہیں، ہم لوگ خاموشی سے سنتے ہیں اور جواب دینے والے پر ہی اعتراض لیتے ہیں۔ جواب دینے والے پر ہی اعتراض لیتے ہیں۔ ہماری قوم کا ایک ایسا شیبہ بتائے کی وجہ کیا؟ میں قوم کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، قوم کی کمی یاد دلا رہا ہوں۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہماری قوم علم دین سے دور ہے۔ اگر ہماری قوم علم دین حاصل کر لے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ ہماری قوم کو بہکا سکے، ہماری قوم کو برگلا سکے۔ ہم جانتے ہیں معراج کے واقعات کو ہم نے بہت سنا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ معراج مقدس میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ سوار ہو کر گئے، ان کا نام کیا ہے؟ بولیں گے آپ لوگ؟ کیا نام ہے؟ براق۔ اچھا، آپ نے براق پہ سفر کیا یا آپ کے لیے کوئی اور سواری بتائی گئی؟ آپ نے 5 سواریوں پہ سوار ہو کر کے اس سفر کو مکمل کیا۔ صرف براق پہ سوار نہیں ہوئے، تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن ہے، ان کے گھر آرام فرمایا۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے حضور جب روانہ ہوئے تو براق پہ سوار ہوئے۔ اور یہ براق کا مطلب جو آپ لوگ علماء سے سنتے سنتے سمجھ ہی گئے کہ براق کا مطلب بجلی ہوتا ہے، اور بجلی نور سے بنتی ہے، بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ بجلی کا اگر ایک جھٹکا کسی کو لگ جاتا ہے تو وہ دوبارہ ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ اور اگر بجلی ذرا کس کے پکڑ لے تو سمجھ لیجئے کہ پھر حمایت ہی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ لگانے والا ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ ایسی پاورفل بجلی ہے جس کو برق کہا جاتا ہے. اور براق بجلی کی جمع ہے، برق کی جمع ہے. یہ عربی لفظ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے تشریف لے گئے کہاں تک؟ بیت المقدس تک. اب براق کا سفر ختم ہو گیا، اب براق کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، براق کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب کہاں سے آپ نے سفر شروع کیا؟ مکہ معظمہ سے. کہاں تک؟ بیت المقدس تک، فلسطین تک. اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نور کی سیڑھیوں کے ذریعے آسمان تک پہنچے. کیا بات ہے، سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ؟ سمجھ میں تو آ رہا ہے؟ آپ نور کی سیڑھیوں کے ذریعے آسمان دنیا تک پہنچے. اب آسمان دنیا کا سفر کرنا ہے، نور کی سیڑھیاں ختم ہو گئی. اب آپ تاریخ بتاتی ہے کہ فرشتوں کے پروں پہ سوار ہو کر کے آپ نے آگے سفر کیا. سارے آسمان تک فرشتوں کے پروں پر آپ نے سفر کیا. اب فرشتوں کے پروں پر سفر ساتویں آسمان تک مکمل ہو گیا. فرشتوں کی لمٹ ختم ہو گئی. اب وہ فرشتے ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک نہیں جا سکتے. اب کیسے سفر کرنا؟ تو حضرت جبریل امین نے اپنے پروں کو کھولا اور ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے پروں کے ذریعے کیا. سبحان اللہ. اب جبریل امین بھی وہاں جا کر کے ٹھہر گئے. سدرۃ المنتہا کو آپ نے سمجھا. تاریخ میں آتا ہے، شریعت بتاتی ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا پیڑ، اور ایسی بیری نہیں، اس میں ہاتھی کے کان کے جیسے پتے ہیں، مٹکے کے طرح پھل ہیں، اور وہی جبریل امین کا مقام ہے. سبحان اللہ. اب جبریل امین وہاں تک پہنچ گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل آگے نہیں چلو گے، آگے نہیں چلو گے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میری لمٹ یہی ہے. اچھا قاعدے کی بات ہے کہ اختیار مصطفیٰ دیتے. میں یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کو جو پوائنٹ جو مین باتیں ہیں جو ہمارے علم میں رہنا ہے ضروری ہے وہ بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آگے نہیں چلو گے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میری لمٹ ختم ہو گئی، اب میں آگے نہیں جا سکتا. ذرا سوچیں وہ جبریل جو اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے مکہ شریف آئے، وہاں سے تیار کر آیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے میں آپ کو لینے آیا ہوں. اب دیکھیں لینے والے نے ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب تک منزل پر نہ پہنچا دے تب تک رکے نہ، بیچ میں نہ چھوڑے. ابھی مان لیجیے جناب حافظ خلاص صاحب مجھے کہہ دیں گے کہ حضرت میں آپ کو جو ہے ہمارے شہر میں لے کے چلوں گا. اب اتر پردیش میرا پورا دیکھا ہوا نہیں ہے، یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو ہمارے شہر میں لے کے چلوں گا اور یہ جا کر کے دلی میں اپنا پلان چینج کر دے کہ حضرت میں تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ آگے جائیے. قاعدے کی بات آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے. اب میں آگے کیسے جاؤں گا بھائی؟ سبحان اللہ. مجھے آگے لے جانا ہے تو آپ کے ذریعے سے جاؤں گا. آپ کا گھر میں نے دیکھا نہیں، آپ کا شہر میں نے دیکھا نہیں. میں کہوں گا جب آگے لے جانا ہی نہیں تھا تو لائے کیوں؟ ذرا سوچیں یہ میری علمی سطح ہے کہ میں نے دیکھا نہیں. وہاں جبریل جا کر کے کہتے ہیں آگے میں نہیں جا سکتا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل یہاں لا کر کے چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑنا تھا لائے کیوں، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، فرما دیتے ہیں کہ جبریل تم نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ. عرض کرتے ہیں آقا آگے جاؤں گا تو میرے پر چل جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، جبریل امین بھی نور ہے۔ ذرا دیکھیں نور کا پاور دیکھیں، جبریل امین بھی نور، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، بہت سے لوگوں نے یاد رکھا، بہت سے بھول گئے، لیکن صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں میں؟ مسکرانے کی وجہ بتاؤ بھائی، دیکھو کبھی کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے تو اس کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے چلے بیت المقدس تک، کہاں اس پہ سوار ہو کے گئے؟ براق پہ۔ بیت المقدس سے پھر آسمان دنیا تک آپ نور کی سیڑھیوں پر سفر کرتے رہے، نور کی سیڑھیاں آسمان دنیا پر ختم ہو گئی، آسمان دنیا سے پھر فرشتوں کے پروں کے ذریعے سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے جبریل امین کے پروں پر سدرۃ المنتہا، اب سدرۃ المنتہا پر جا کر کے جبریل امین کی انتہا ہو جاتی ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں میں نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جبریل یہاں آ کے کیوں چھوڑ دیا، جبریل آنا تھا، یہی تک آنا تھا تو آگے کی خوشخبری بلکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور مسکرانے لگے، کہا جبریل یہ تو اپنا دیکھا والا ہے، جبریل یہ تو اپنا دیکھا والا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد آ گئی، جبریل امین سے کہنے لگے جبریل آج میں تمہاری جگہ پہ آیا ہوں، آج جو میں تمہاری جگہ پہ آیا ہوں، تم نے ایک مرتبہ مکہ شریف میں بیٹھا تھا، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور جبریل اس سوال پہ میں نے تم سے سوال کر لیا تھا کہ جبریل اپنا اصلی چہرہ دکھا دو، تم نے کیا کہا تھا کہ حضور مجھے اگر اصلی صورت میں دیکھنا ہے تو سدرۃ المنتہا پہ آنا ہوگا، جبریل میں تمہارے مقام پہ آ گیا ہوں، اب تو اپنا اصلی چہرہ دکھا دو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا، جبریل امین نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا، اپنی حقیقت کو ظاہر کیا، جب حقیقت کو ظاہر کیا تو پتہ چلا جبریل کو ایک نہیں تو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھ کو نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل اگر زمین پہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے تو زمین چھوٹی پڑ جاتی، زمین چھوٹی پڑ جاتی، جب جبریل نے اپنے پروں کو پھیلایا چھ کے اوپر۔ اب جبریل امین کے دو پروں کی کیفیت بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی کہ اگر دو پروں کو صرف چھ کے اوپر بہت بڑی بات، صرف دو پروں کو اگر ملایا تو زمین میں زیادہ ہو جائے، اتنی طاقت۔ اب جبریل نے اپنا چہرہ دکھا دیا، اپنی حقیقت کو دکھا دی، تو جبریل امین بھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دکھا دیجئے، اب آپ بھی اپنا اصلی چہرہ دکھا دیجئے، آپ بھی اپنی حقیقت کو واضح کر دیجئے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جس طرح تم اپنے اصلی چہرے کو زمین پر نہیں دکھا سکتے، میں سدرہ پہ آ گیا ہوں، اے جبریل اگر تمہیں میرا اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو سدرۃ المنتہا سے آگے آنا ہوگا، تو ذرا سوچو مصطفیٰ کے اصلی چہرے کو جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہو کے نہ دیکھ سکے تو ہماری تمہاری اوقات کیا ہے جو جبریل امین نہ دیکھ سکے وہ ہم دیکھ لیں۔ تو کہتا ہے کہ حضور کو خواب میں معراج ہوئی، بس ترجمہ سن لیجئے، میں اپنے گفتگو کو مکمل کر دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے خواب میں معراج ہوئی، نادان اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے نبی کے امتیوں میں کچھ ایسے کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے جو میرے نبی کی معراج کا انکار کریں گے، جو میرے نبی کے سفر کا انکار کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا خواب میں نہیں گئے، حقیقت میں گئے، کیسے گئے؟ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا سیر کرنے، کہاں لے گیا؟ سیر کرنے، بعبدہ، اپنے بندے کو، کون لے گیا؟
اللہ تعالیٰ لے گیا۔ اگر حضور فرماتے کہ میں گیا تو اعتراض کرنے والے بڑے بڑے اعتراضات کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے تمام اعتراضات کو ختم کر دیا، تمام اعتراضات کی بنیاد کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا باقی ہے وہ کے لیے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ذرا سوچیں، اللہ نے فرما دیا کہ بندے کو لے گیا۔ اب یہاں پر قید ختم ہو جاتی ہے، بندے کو لے گیا، کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں لے گیا اپنے بندے کو۔ اللہ کہتا نہیں خواب میں گئے۔ اب بتاؤ اللہ کی مانے کہ اللہ کی مانے؟ ذرا سوچو، اپنے ضمیر کو جگاؤ مسلمانوں، اپنے ایمان کو تازہ رکھو، دل کے دل سیکھو، اسی مصطفیٰ کے چراغ کو اپنے اندر سے بجھنے نہ دو۔ جب تک یہ روشن رہے گا اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایسی بہاریں عطا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق کہنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔